جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اسٹیج پر تشریف فرما تمام اپنے بزرگ علماء کرام اور قائدین محترم سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، چونکہ آج کا دن اس حوالے سے قوم کی یکجہتی، مکتب تشیع کے تمام گروہوں اور تمام اداروں کی یک آواز ہونے کی خوشی کا موقع ہے۔ اگرچہ غم کے ایام ہیں، لیکن اس حوالے سے اس پنڈال میں لگ بھگ سب نمائندگیاں موجود ہیں، اور اس اعتبار سے آج کا دن بہت بڑا دن ہے۔ دوسری طرف پورے پاکستان میں جہاں پر بھی یہ آواز مختلف حوالوں سے جا رہی ہے، سب کے دلوں میں ایک امید کی کرن جاگ رہی ہے۔ اس دن کا انتظار سب کو تھا کہ سب مل کر ہم آواز ہو کر دشمنان دین اور دشمنان پاکستان کے مقابلے میں اپنی یکجہتی اور قوت کا اظہار اور اعلان کر سکیں۔ ہم زیارت عاشوراء میں پڑھتے ہیں کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، تو آج اہل البیت علیہم السلام سے اپنی یکجہتی اور محبت کے اظہار کا بھی موقع ہے، ان کے دوستوں کو اور ماننے والوں کو اکٹھا کرنے کا بھی موقع ہے، اور اسی طرح سے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کا بھی موقع ہے۔ جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ ریاست کی جو پالیسیز ہیں وہ اس وقت ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہم سے کہا جاتا تھا کہ یہ ضیاء الحق کے دور کی پالیسیز ہیں، اب اس میں تبدیلی آ گئی ہے، لیکن نواز شریف دور کے آخری حصے سے لے کر عمران خان کے دور کے اس تیسرے سال کے خاتمے تک تشیع کے حوالے سے جو پالیسی ریاست اپنا رہی ہے، اور ان پالیسیز کو عوامی تحفظ کے فراہمی کے لیے دہشت گرد، تکفیری اور ناصبی عناصر کو جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ میرا خیال ہے ہر شخص کی آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اس وقت اصل مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر میں تکفیری عناصر، خوارج اور ناصبی عناصر ہیں، جبکہ پس پردہ ریاستی لبادے میں چھپی ہوئی وہ تکفیری سوچ ہے جو تسلسل ہے ضیاء الحق کے دور کا۔ آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس چہرے سے نقاب الٹنا ہے، اور میرا خیال ہے اس بات پر ملت تشیع میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ مکتب تشیع کو عالمی اس ایجنڈے کے تحت، عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کے تحت آئسولیٹ کرنے کی اور دیوار سے لگانے کی مسلسل کوشش ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ دنیا میں اور عالمی سطح پر تشیع کی ابھرتی ہوئی، بڑھتی ہوئی اور اپنا اثر جماتی ہوئی وہ قوت ہے جس سے امریکہ بھی پریشان ہے اور عرب ممالک بھی پریشان ہیں، اور چونکہ ہم من حیث پاکستانی، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومتیں چونکہ انہی کے دیے ہوئے رستوں پر اور پالیسیز کو لے کر چلتی ہیں، تو اس لیے اس کا مظاہرہ ہمیں یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے۔ اب بہانہ کیا کیا جاتا ہے کہ شیعہ توہین کرتے ہیں، بہانہ کیا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کی یا امہات المؤمنین کی توہین کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے اگر اس پورے عرصے میں جتنے بھی خطبہ، جتنے بھی علماء جو اسٹیج پر آتے ہیں ان کی تقریروں کو نکالا جائے تو شاید ایک جملہ ایسا نہ ملے جو توہین کا باعث ہو، لیکن توہین نعرہ ہے، توہین بہانہ ہے، صرف اور صرف تشیع کو آئسولیٹ کرنے کا۔ اور جب آپ حکومت سے بات کرتے ہیں تو وہاں پر جواب یہی آتا ہے کہ ہم پر پریشر ہے۔ اگر
گلی میں گزرنے والوں کو کوئی کتا پریشان کرے تو کتے کو مارا جاتا ہے، گلی بند نہیں کی جاتی۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ کتوں کو آزاد چھوڑا جا رہا ہے اور پتھروں کو باندھا جا رہا ہے۔ ہم اس ملک کے محافظ بھی ہیں اور غیرت مند بھی ہیں۔ عزاداری سید الشہداء نے ہمیں جینا اور مرنا دونوں سکھا دیا ہے۔ میرا خیال ہے ہماری قوم کا کوئی جوان ایف آئی آر سے نہیں ڈرتا، کوئی جوان جیل سے نہیں ڈرتا، کوئی جوان تھانے اور کچہریوں سے نہیں ڈرتا۔ صرف ہمیں اس وحدت کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، جس سے ہمارے جوان کو یہ حوصلہ ملے کہ قوم بیدار ہے، اور اس بیداری کا آغاز آج کے اس اجتماع سے ہو چکا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ 40 کا دن اس بیداری کی پیک کا اور عروج کا دن ہوگا، جب سارے پاکستان کے شیعہ جوان گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، شاہراہوں پر آ کر بتا دیں گے کہ تم اگر گھروں کی عزاداری پر پابندی لگاؤ گے تو ہم پورے ملک کو عزاخانہ بنائیں گے، لیکن ایک لمحے کے لیے پیچھے انشاءاللہ نہیں ہٹیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔